بتائیں کہ جب آپ کو پینشن نہیں مل رہی تو کیسے گزارا ہو رہا ہے آپ سر ہمارے بجلی کے بل دو قسطیں کروا کے جمع کروا رہے ہیں. ہمارے گھروں کے میٹر اتار پہ آ جاتے ہیں. ہم ان کی منتیں کرتے ہیں. میں خود بھی باہر آدمی ہوں. میں 6 مہینے اپنا علاج نہیں کروا سکتا. میری بیوی شوگر کی مریض ہے. ہم اس کا علاج نہیں کروا سکتے. وہ غریب افراد جنہوں نے اپنی ساری عمر حکومت وقت کو دے دی سرو کرنے کے ناطے سے، اور آج جب وہ 60 ایئرس کی سپرینیویشن ایج پہ آ کے ریٹائر ہوتا ہے اور عدالت عالیہ کے حکم کے باوجود حکومتیں اس پہ عمل نہیں کرتی، تو میں حکومت وقت انٹرا کورٹ اپیل فائل کرتی ہے ڈویژن بینچ میں، وہ ان کی ڈسمس ہو جاتی ہے. وہ سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل کے لیے جاتی ہے، وہ ان کی خارج ہو جاتی ہے. اس کے باوجود ایک فیصلہ جو دیٹ ہیز اٹینڈ فائنلٹی، اس فیصلے پہ بھی اگر حکومت وقت عمل نہیں کرے گی. کل ہم نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. ایک سائل جو کہ عدالت انصاف کے لیے آیا تھا، اس نے خود کو آگ لگائی اور یہاں پہ خودکشی کی کوشش بھی کی. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے کیس کے سائلین سے کروائیں گے جو کہ اپنے انصاف کے حصول کے لیے، اپنی پینشنز کے لیے گزشتہ 3 سال سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. میرے ساتھ وکیل نشاب خان صاحب موجود ہیں. پہلے ان سے بات کریں گے، جانیں گے کہ یہ کیس ہے کیا. سر یہ بتائیے گا کیا معاملہ ہے، کون سے ملازمین ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی دیر سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں؟ سر یہ ٹی ایم اے جھنگ کے 135 کے قریب ملازمین ہیں جنہیں حکومت نے ریگولرائز کیا تھا. ان میں سے کچھ ملازمین ایسے ہیں جو 30 جون 2022 کو، یعنی آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے ریٹائر ہو گئے. ان کو ریگولرائز امپلائیز کی حیثیت سے گورنمنٹ آف پنجاب نے پینشن دینی تھی. انہوں نے رٹ فائل کر رکھی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس رٹ میں ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، اور وہ آنریبل کیا فیصلہ تھا؟ عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ ان کو ریگولر امپلائیز کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہوئے آپ ان کو پینشنری بینیفٹس دیں. یہ فیصلہ کب ہوا سر؟ یہ سر فیصلہ تھا 27 جون 2022 کو، یعنی 2022 کو عدالت نے کہا کہ ان کو پینشن وغیرہ دیں، ان کی. پینشنری بینیفٹس ان کو دیں. اب میرے ساتھ کھڑے ہیں شفیق اور اقبال. یہ لوگ 30 جون 2022 کو ریٹائر ہو جاتے ہیں. ٹھیک اب ہے. ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے آج آپ دیکھیے کہ 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا. اس کے باوجود کہ جب گورنمنٹ نے عدالت عالیہ کے حکم پہ عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے خلاف کانٹیمپٹ پٹیشن فائل کی گئی، توہین عدالت کی پٹیشن فائل کی گئی. وہ بھی 2022 سے پینڈنگ چلی آ رہی ہے. اور اس میں آج جب یہ ساری صورتحال عدالت عالیہ کے سامنے رکھی گئی تو فاضل جج صاحب نے حکم دیا ہے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ 12 مارچ کو ان پرسن پیش ہو. آپ نے کہا کہ 2022 میں آپ نے کنٹیمپٹ فائل کی. 2022 سے 2025 تک کیا کیا آرڈرز ہوئے، ان پر کیا کیا رسپونڈ آتا رہا حکومت کی جانب سے؟ سر بنیادی طور پہ حکومت تو جس کو آپ کہتے ہیں کہ آن ون پریٹیکسٹ اور دا ادر، کبھی یہ کہ جی ان کو ہم ڈیلی ویجز کے طور پہ بینیفٹس دیں گے، اس پہ حکومت کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے سیکریٹری کی طرف سے. اس لیٹر کو جس میں، اور سبسیکوینٹ ایک لیٹر آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم ان کو پینشنری بینیفٹ یہ تو ریگولرائز ہو گئے تھے اسی کی بیسس پہ دیں گے. ریسنٹلی اس لیٹر کو جو ان کی بینیفٹ میں تھا اور اس میں اپنی غلطی کی تصحیح کی گئی تھی، حکومت پنجاب نے اس کو بھی وڈرا کر لیا. تو یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ تاخیری حربے جو تھے وہ حکومت کی طرف سے جاری رہے، اور نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ جب یہ ساری صورتحال عدالت کے سامنے آئی ہے تو عدالت نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو. سر یہ بتائیے گا کہ جب کورٹ کی آرڈر کر دیتی ہے تو ظاہر ہے وہ سارے آرگومنٹس اور سارے کچھ دیکھنے کے بعد ہی کرتی ہے، تو اس آرڈر پر تو امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہ کہ اس آرڈر پر کوئی لیٹرز آ جائیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بنیادی طور پہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب 27 جون 2022 کو عدالت عالیہ نے پارٹیز کو سننے کے بعد، ان کے ریٹن ریپلائز آ جانے کے بعد، ان کی طرف سے ریٹن انپٹ آ جانے کے بعد جب ایک فیصلہ دے دیا تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پہ منوان عمل کرے. یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ جب عدالتی فیصلے بھی آ جاتے ہیں تو حکومتیں جو ہیں وہ لہت و لال سے کام لیتی ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں کرتی. اس بات کو نہیں سوچا جاتا کہ یہ جو درجہ اول یا درجہ دوم کے ملازمین ہیں جن کے لیے سلسلہ روزگار ہی ان کا وہ 2 وقت کی روٹی کا ذریعہ ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملے گی اور وہ اپنے گھر کا چولہا چلائیں گے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا، اور اگر ایون کانٹیمپٹ فائل کی جائے تو وہ بھی 2 سال
حکومتیں اس کو لٹکاتی ہیں اور جس کی وجہ سے فائنلی کورٹس کو ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی سیکریٹریز ان پرسن پیش ہوں. سر یہ آپ نے کہا کہ درجہ اول اور درجہ دوم کے ملازم ہیں، تو کتنی ایک بندے کی پینشن ہوگی جو اب تک بنی ہے؟ دیکھیے اگر ان کے پینشنری بینیفٹس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو پرسائسلی شاید ان کی منتھلی پینشن 20-22 ہزار سے زیادہ نہیں بنے گی. بس معمولی رقم. آپ دیکھیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں جن پرکس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں حکومتوں میں، اور جہاں اور وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ، اور جو عوام کی بنیادی حقوق ہیں ان کو اس طرح سے پامال کیا جاتا ہے. 20,000 پینشن کے لیے جو ہے وہ ایک درجہ اول دوم کے جو ملازمین ہیں وہ 3-3 4-4 سال کنٹیمپٹ میں آتے ہیں، پھر پہلے پٹیشنز کرتے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں انصاف نہیں ملا. دیکھیے یہ صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عدالت عالیہ نے اب جو متعلقہ صوبائی سیکرٹری ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ ان پرسن پیش ہوں اور اس بات کی وضاحت کریں کہ عدالتی حکم کے باوجود اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. اچھا میں ان سے بھی ذرا بات کر لوں. سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شفیق جناب. شفیق صاحب یہ بتائیے کہ کتنی سال سے آپ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں؟ سال میں 2.5 سال 3 سال ہو گیا سر. ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا، نشاب علی ایڈوکیٹ نے ہماری وکالت کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمیں فل فیشف ہے. کتنی پینشن آپ کی بنتی تو ہے؟ زیادہ سے زیادہ میکسیمم 18-20 ہزار 22 ہزار بنے گی سال. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پینشن نہیں مل رہی تو کیسے گزارا ہو رہا ہے آپ؟ سر ہمارے بجلی کے بل 2 قسطیں کروا کے جمع کروا رہے ہیں. ہمارے گھروں کے میٹر اتار پہ آ جاتے ہیں، ہم ان کی منتیں کرتے ہیں. میں خود بھی باہر آدمی ہوں، میں 6 مہینے اپنا علاج نہیں کروا سکتا. میری بیوی شوگر کی مریض ہے، ہم اس کا علاج نہیں کروا سکتے. ہم ادھار چاہ کے گزارا کر رہے ہیں. ادھار والے ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں. سر ہماری یہی گزارش ہے وقت صوبائی سیکرٹری صاحب سے خدا ہمارے حال پہ رحم کریں اور عدالت والے کے حکم کے مطابق ہم نے ہمارا بینیفٹ دیں گے. جزاک اللہ. ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہے. اب کوئی خیر کا گزارا نہیں چلتا، بہت مجبور ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں گا، یہ ہے جی محمد شفیق. 22 ستمبر 2024 کے بعد 15 دن کی دعائیں لی تھی، کسی مغیر حضرات نے لے کے دی ہے. اس کے بعد میں نے دعائیں نہیں لی. یہ سب میری بیوی ہے سلیمہ جی، اس کو میں نے 3/8/24 کو چیک کروایا تھا، شوگر کی مریض آئی ہے. اس کے بعد یہ ہمارے بل بجلی کے حساب سے دیکھ لیا، ہر ماہ 2 قسطیں کروا کے لوگوں کی منتیں تلے کر کے سارا بل جمع کروا رہے ہیں. ہم بہت مجبور ہیں. ہمارا 30 سے 2,000 بھائی والا بحال کیا جائے. اور جس صاحب کتنے بچے کتنے ہیں؟ میرے ساتھ 2 بچے ہیں. میرے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ 1 سال میں بیٹھا کراچی میں مزدوری کر رہا سر، کراچی میں بیٹھا 20-25 ہزار کما رہا ہے. دوسرا بیٹا سر میرا الحمدللہ BS اکاؤنٹس کی ڈگری حاصل کر رہا ہے. 6 ماہ بعد اس کو ڈگری مل جانی ہے. مجھے پتا ہے میں کیسے اس کی سیمسٹر فیس ادا کرتا ہوں، ہاسٹل رینٹ ادا کرتا ہوں. کیا میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی امید نہیں ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غریب افراد جنہوں نے اپنی ساری عمر حکومت وقت کو دے دی سرو کرنے کے ناطے سے، اور آج جب وہ 60 ایئرس کی سپرینیویشن ایج پہ آ کے ریٹائر ہوتا ہے اور عدالت عالیہ کے حکم کے باوجود حکومتیں اس پہ عمل نہیں کرتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے. سر عدالتوں کی جب عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کروا سکتے تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ 27 جون 2022 کا عدالتی فیصلہ حکومت وقت کو، صوبائی حکومت کو، ان کے سیکریٹریز کو سننے کے بعد وہ فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے، وہ انٹیکٹ ہے. اس فیصلے کے خلاف حکومت وقت انٹرا کورٹ اپیل فائل کرتی ہے ڈویژن بینچ میں، وہ ان کی ڈسمس ہو جاتی ہے. وہ سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل کے لیے جاتی ہے، وہ ان کی خارج ہو جاتی ہے. اس کے باوجود ایک فیصلہ جو دیٹ ہیز اٹینڈ فائنلٹی، اس فیصلے پہ بھی اگر حکومت وقت عمل نہیں کرے گی تو حکومت کی تو بنیادی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح سے ان لوگوں کے
पे शफ़क़त का हाथ रखे। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये साइलिन जो हैं ये जब झंग और दूर दराज के इलाकों से सफ़र करके आते खर्चा हैं होता है कितना? और जिस तरह के मसाइल से ये गुज़रते हैं, उन हालात को देखते हुए तो चाहिए कि जब अदालत की तरफ से एक हुक्म आ जाए और पार्टीज़ को सुनने के बाद फैसला हो जाए, तो उस पर मनो-अन फिल ये कोई फौर इतना बड़ा अमल मामला होना भी नहीं है, चाहिए। कोई लाखों करोड़ों का आपने बिल्कुल मामला सही नहीं है, फरमाया, 20-22 हज़ार का मामला है। बिल्कुल तो इस पे- सही, तो बिल्कुल फिर हम सही देखते हैं, फिर जब खुदकुशियाँ होती हैं अदालतों में, खुद को लोग आग लगाते हैं, तो फिर उसके बाद आप एक्शंस भी लेते हैं, चीज़ें भी करते हैं, लेकिन पहले जब आप इंसाफ ना दें तो फिर उस पर क्या कहा जाए? अब जैसे अभी आपने देखा कि अगर एक शख्स सेहत की बुनियादी जो सहूलत है उससे भी महरूम उससे महरूम है, अपने बच्चों की तालीम के मामलात वो पूरे नहीं कर पा रहा, उसकी जो 2 वक्त की रोटी है उसके लिए वो राशन तक नहीं ख़रीद सकता और बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता, तो ये अगर हालात पैदा हो जाते हैं तो इन हालात को तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इनके लिए पेशबंदी की जाए। और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पेशबंदी यही है कि जब अदालतें अहकामात जारी करें तो उन अहकामात पे फौरी तौर पे अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मेहरबानी।